بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان ایمان اور ہادی ایڈوکیٹس کی حراست، ان کو سزا دینے کے عمل کو، ان کے آئینی حقوق، تمام پاکستانیوں کے آئینی حقوق خصوصاً فیئر ٹرائل، فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار آزادی رائے پر ایک کاری ضرب قرار دیتی ہے۔ بغیر لفظوں کے ہیر پھیر میں پڑے آج پاکستان پر آمریت مسلط کر دی گئی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت ہے یا ایون ہائیبرڈ نظام ہے تو وہ اپنی درستگی کر لے۔ آج پاکستان میں آمریت مسلط کر دی گئی ہے اور اس طرح کے فیصلے جو عدالتیں دے رہی ہیں یہ ملک کو نارتھ کوریا یا مصر بنانے کی ایک مذموم کوشش ہے۔ لیکن جو اس ملک کو نارتھ کوریا یا مصر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بر صغیر اور پاکستان کی خصوصاً تاریخ مزاحمت کے حوالے سے، جمہوری حقوق کے جد و جہد کے حوالے سے ایک تابناک تاریخ ہے۔ اس ملک میں ڈکٹیٹرز بھی گزارا نہیں کر سکے، ان کو بھی جانا پڑا، اور آج جو نظام پاکستان کی عوام کے منشا کے خلاف 8 فروری کے چوری شدہ الیکشنز کے بعد جو مسلط کیا گیا تھا اس کی حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ وہ حقیقت صرف یہی ہے کہ اس ملک میں کوئی تنقیدی آواز باقی نہ رہے۔ اس ملک میں کوئی بھی اگر تنقید کرے گا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گا تو اس کو خاموش کرا دیا جائے۔ ہمارے لیے یہ صورتحال ناقابل قبول ہے۔ ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس میں موجود تمام سیاسی جماعتیں، ہم سب اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ 8 فروری کو جس دن اس ملک کے لوگوں سے ان کے حقوق چھینے گئے، حکمران چننے کا اختیار چھینا گیا، اس روز ہم اپنا بھرپور احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے، اور یہ جو معاملات ہیں کہ جن میں ہیومن رائٹس ورکرز، امپارشل لوگ، انڈیپینڈنٹ لوگ کہ جن کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق بھی نہیں، وکلاء کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لوگوں کے ہیومن رائٹس کے لیے، مسنگ پرسنز کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے آواز بنتے ہیں، اگر آج وہ بھی اس ملک میں محفوظ نہیں ہے تو پھر اس ملک میں جو تاریکیوں کے سائے بچھا دیے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پرامن جد و جہد کے ذریعے ان تاریکیوں کے سائوں کو ختم کریں گے۔ ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے اس پاکستان کی عوام کے لیے کرنا، ہم وہ کریں گے، اور ہماری خواہش ہے کہ اس عدلیہ کے اندر، اس نظام کے اندر ایسے باغیرت لوگ جاگیں جو ضمیر رکھتے ہیں اور ان فیصلوں کی اور ان اقدامات کی نفی کریں، کیونکہ ان کا نقصان کسی ایک فرد کو نہیں، اس کا نقصان پورے ملک اور قوم کو ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی پلیز۔ کافی ہوا بھائی۔ جی کوئی کوشچن؟ حکومت بار بار مطالبہ کر رہی ہے آپ سے کہ 8 فروری کی کال واپس لی جائے۔ آپ نے آج اجلاس کیا اور اس پر زور دیا کہ ہم 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے۔ حکومت کے اس مطالبے پر کوئی لچک دکھانے کا ارادہ ہے یا کوئی مطالبہ ہے؟ مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات چیت؟ دیکھیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی وہ کال لے لیں، ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جو خان صاحب کی طرف سے ہیں، خان صاحب کی کال صرف خان صاحب ہی واپس لے سکتے ہیں، ادروائز یہ بات بالکل غلط ہے۔ نہ تو حکومت کی طرف سے ایسا کوئی آیا ہے، نہیں ہمارے ہاں کبھی اس پہ تجویز ہی ہوئی ہے۔ 8 فروری کو، 8 فروری عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، عوام نے ووٹ دیا تھا، وہ کہ ایک جگہ پہ نہیں پورے پاکستان میں، وہ کسی بھی جگہ کو آپ اٹھا لیں، ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور 8 فروری کو پرامن طور پہ کسی ہماری سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ کے ووٹ کا رائٹ ہے، اس ووٹ کے خلاف آپ ساری دکانیں بند رکھیں، آپ ویل جیم کر لیں اور اپنے احتجاج کا ریکارڈ کر لیں، اس میں دیر از نو سیکنڈ تھاٹ اباؤٹ اٹ۔ منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی 8 فروری کو یوم سیاہ کا اعلان کیا، کیا ان کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ ان کے ساتھ مل کے کوئی 8 فروری کو نہیں، 8 فروری کو ان کے ساتھ ہمارا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ وہ 8 فروری کو کرے، لیکن بہت اچھی بات ہے اگر وہ کر رہے ہیں۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری پہ جو اس کا ہے عوام کا مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا ہے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں جہاں بھی مینڈیٹ چوری ہوا وہاں احتجاج کر